بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ تھا جو کامیابی کے راز کی تلاش میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اسے 3 سوالوں کے جواب مل جائیں تو وہ اس راز کو دریافت کر لے گا۔ وہ سوالات تھے: کسی کام کو شروع کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ کرنے کے لیے سب سے اہم کام کون سا ہے؟ سب سے اہم آدمی کون ہے؟ بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جو کوئی ان سوالوں کے جوابات دے گا تو اسے 5000 سونے کے سکے بطور انعام میں ملیں گے۔ بہت سے آدمی آئے مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ تب اس نے اپنے ملک کے عقلمند اور فاضل آدمیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس نے کئی دن تک اس مسئلے پر بحث کی۔ وہ بھی اسے مطمئن نہ کر سکے کیونکہ وہ بھی ایک دوسرے سے اتفاق نہ کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک جواب دیتا تو دوسرا اس کے خلاف دلیل دے دیتا۔ اگر کوئی ایک تجویز پیش کرتا تو دوسرا بالکل اس کے متضاد بات کہتا۔ بادشاہ نے ان کے جوابات کی توثیق نہ کی۔ دارالخلافہ سے کچھ فاصلے پر ایک جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک بوڑھا اور عقلمند آدمی رہتا تھا جو بزرگ کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اس کے متعلق سن رکھا تھا۔ وہ ان سے مشورہ لینا چاہتا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ امیر آدمی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ غریبوں کا دوست تھا۔ آخر کار بادشاہ کو اس مشکل پر قابو پانے کی ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور بزرگ سے ملنے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ غریب آدمی نظر آئے۔ اس نے اپنے نوکروں کو جو اس کے ہمراہ تھے پیچھے ٹھہرنے کو کہا اور سیدھا بزرگ کی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ بزرگ اپنی جھونپڑی کے سامنے زمین کھود رہا تھا۔ وہ ایک بوڑھا اور بہت کمزور آدمی تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آرام کے لیے بار بار رک جاتا تھا۔ بادشاہ نے بزرگ سے کہا: جناب، میں 3 سوالوں کے جوابات معلوم کرنے بہت دور سے آیا ہوں۔ کسی کام کے کرنے کا کون سا وقت ہے؟ کرنے کے لیے کون سا اہم کام ہے؟ سب سے اہم آدمی کون ہے؟ کیا آپ براہ کرم ان سوالوں کے جوابات دے کر میری مدد فرمائیں گے؟ بزرگ نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور زمین کھودتا رہا۔ بادشاہ نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر کہا: جناب، آپ تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لائیے میں آپ کے لیے زمین کھودتا ہوں۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھاوڑا اسے دے دیا۔ بادشاہ نے کھودنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بزرگ سے جوابات کے لیے کہا لیکن اسے کوئی توجہ نہ ملی۔ اس نے کہا: لائیے میں کھودتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے پھاوڑا نہیں دیا لیکن کھودتا رہا۔ وہ خاموش رہا اور خاطر جمع رکھی۔ اسے امید تھی کہ وہ جوابات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب شام ہو گئی اس نے کھودنا بند کر دیا اور بزرگ سے کہا: کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے جوابات بتائیں گے؟ بزرگ نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایک طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے اس طرف دیکھا کہ ایک باریش آدمی ان کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اس باریش آدمی کو اٹھا کر سیدھا جھونپڑے میں لے گیا اور آرام سے اسے زمین پر لٹا دیا۔ اس نے اس کے خون روکنے کا انتظام کیا اور اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ بوڑھا آدمی جلد ہی سو گیا۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ بادشاہ اتنی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا کہ گھر واپس جا سکے۔ بزرگ نے اسے رات ٹھہرنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اس کی مہمان نوازی کو قبول کر لیا۔ بزرگ نے اسے خوراک اور سونے کے لیے سوکھی گھاس کا بستر دیا۔ دن چڑھے بادشاہ بیدار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ باریش آدمی بھی جاگ گیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا: اب آپ کیسے ہیں؟
بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت کا ممنون ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں یہاں آپ کو قتل کرنے آیا تھا کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو قتل کرایا تھا۔ میں اس غم میں آپ کا بدترین دشمن ہو گیا۔ میں چھپا ہوا تھا اور آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ جب آپ واپس نہیں لوٹے تو میں اپنی خفیہ جگہ سے نکل آیا۔ آپ کے نوکروں نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا۔ انہوں نے مجھے شدید زخمی کر دیا، لیکن میں بچ نکلا۔ اگر آپ نے میری دیکھ بھال نہ کی ہوتی تو میں مر گیا ہوتا۔ اب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے اپنے مخلص خادموں میں شمار کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور چلا گیا۔ جب بارش آدمی چلا گیا، بادشاہ نے پھر بزرگ سے اپنے سوالات کے جوابات کے لیے کہا۔ بزرگ نے جواب دیا، آپ پہلے ہی جواب حاصل کر چکے ہیں۔ سب سے اہم وقت وہ تھا جب آپ میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ سب سے اہم کام زمین کی کھدائی تھا اور میں آپ کے لیے سب سے اہم آدمی تھا۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ آپ واپس جاتے اور قتل ہو جاتے۔ دوسری مرتبہ سب سے اہم شخص بارش آدمی تھا اور سب سے اہم کام اس کی مرہم پٹی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے وفادار نوکر سے محروم ہو چکے ہوتے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اس لیے اس کہانی کا نتیجہ اخلاقی یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا سب سے اہم وقت حال ہے۔ سب سے اہم کام وہ ہے جو ہم اب کر رہے ہیں، اور سب سے اہم شخص وہ ہے جس کے ساتھ ہم اس لمحے ہیں۔